نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ طیبہ کے فضائل و برکات کیا کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومنین کے لیے اللہ پاک کا بہترین اور خاص انعام ہے۔ اللہ جل شانہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت کے ذریعے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے آگاہ فرمایا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ کلمہ کی حقیقت سے آشنا نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنے نفس اور دنیا کی خواہشات کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اور اپنے حقیقی رب کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں کلمہ طیبہ کی حقیقت کے بارے میں تفصیلی تذکرہ کریں گے اور کلمہ طیبہ کے فضائل بھی بتائیں گے اور کلمہ طیبہ کی برکات کیا ہیں اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان میں سے کوئی اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں داخل ہوگا تو مشرکین کہیں گے کہ تم تو مسلمان تھے، پھر بھی ہمیں اور تمہیں ایک جگہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ جہنم میں کسی ایسے شخص کو نہ چھوڑو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ انہیں اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ چہرے کے سوا ان کے پورے جسم جل کر سیاہ کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے۔ پس انہیں نہر حیات پر لایا جائے گا اور اس میں نہائیں گے تو ان سے ہر قسم کی کمزوری اور تکلیف دور کر دی جائے گی۔ پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے، فرشتے ان سے کہیں گے تمہیں مبارک ہو، تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پس انہیں جنت میں جہنمی کہہ کر بلایا جائے گا۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد اللہ جل شانہ سے عرض کریں گے کہ انہیں اس نام سے نہ پکارا جائے، تو اللہ جل شانہ کے حکم پر پھر انہیں کبھی بھی اس نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ اسلام کا دار و مدار کلمہ طیبہ پر ایمان ہے۔ کلمہ طیبہ در حقیقت رب عالم کے سامنے عبودیت اور غلامی کا اقرار نامہ ہے۔ اس کے ذریعے ایک مسلمان غیر مسلم سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کو افضل الذکر بھی کہا جاتا ہے، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ طیبہ دونوں جہانوں میں سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ یہ پاکیزہ کلمہ دین اسلام کا محور ہے۔ اس کا نام کلمہ طیبہ اسی لیے ہے کہ یہ سب کچھ پاک کر دیتا ہے۔ اس کے نور سے تمام کفر و شرک کے پردے ہٹ گئے اور دور جہالت کی تاریکی سے عالم انسانیت کو نجات مل گئی۔ ان پردوں کے اٹھ جانے سے ہی بندہ اپنی تخلیق کے مقصد سے آگاہ ہوتا گیا اور اپنے رب کو جانتا اور پہچانتا گیا۔ ایک مسلمان کے لیے اسلام کے حصول کی بنیاد کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کیونکہ اسی کلمہ کی برکت اور فضیلت سے اس کے آلودہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس کے حجاب ظاہر ہوتے ہیں اور نور الہی سے قلب منور ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ کچھ اعرابی لوگ آئے جو نئے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی ہم بھی مسلمان ہیں، اس لیے ہم پر بھی عنایت فرمائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مومنین پر فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب بھی نہ دے پائے تھے کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ نازل ہوا، یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم ایمان والے نہیں ہو، یعنی ابھی تم نے اقرار باللسان کیا ہے اور زبانی کلمہ پڑھا ہے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یعنی ابھی تم تصدیق بالقلب کے مرتبے پر نہیں پہنچے۔ یہ کلمات بہت ہی عظیم کلمہ ہے۔
یہ جو ہر انسان کی ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکلوائے گا۔ جہنم کی آگ کوئی ہنسی مذاق یا کھیل تماشا نہیں ہے۔ جہنم کی آگ، جہنم کی ہولناکی کے بارے میں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ پھر ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم اس آگ کے عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جہنم سے چھٹکارے کے لیے سامان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی راہ دکھلائی ہے اور انسان کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور جنت پاؤ گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے اور اللہ کو ناراض کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ پاک ہماری اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر سیدھا جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار اخلاص اور سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جنہوں نے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ یاد رہے کہ جنت اس شخص کا بدلہ ہے جس نے کلمہ اخلاص اور سچے دل کے ساتھ پڑھا، بغیر کسی شک کے اس پر یقین کیا، اس کے مطابق عمل کیا اور اس سے متصادم چیزوں سے دور رہا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا تو اسی پر فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہاں سے چاہے داخل ہو جائے، بلکہ جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے، اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کلمے کی برکت سے انسان کو جہنم کی آگ سے نجات ملے گی۔ ذرہ برابر بھی اس کلمہ کا ایمان لے کر جانے والا شخص بھی دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ البتہ جو لوگ اس کلمہ کا اخلاص لے کر جائیں گے وہ جنت کے اعلیٰ درجوں پر ہوں گے۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت کو اللہ کے نیک اور چنے ہوئے بندے ہی جانتے ہیں اور وہی سچے طالبوں کی اس حقیقت تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں۔ عام شخص کے نزدیک تو کلمہ طیبہ صرف ایک کلمہ ہے، لیکن اس کلمہ کا مفہوم کیا ہے، اس کلمہ کی حقیقت کیا ہے، یہ تو اللہ والے ہی بتا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ کم از کم ایک تسبیح کلمہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے، اس سے کلمے کا اخلاص بھی نصیب ہوگا اور قیامت کے دن ایسا روشن چہرے والا اٹھے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی دولت سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔ نماز مغرب کے بعد صدق دل سے 100 بار کلمہ طیبہ پڑھیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کی برکت سے اللہ کریم 5 مراتب رحمت فرمائے گا۔ نمبر 1، دنیا میں کسی ضروری حاجت کے لیے وہ عاجز نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار اسے رحمت بھری نظر سے دیکھے گا۔ نمبر 3، قیامت کی سختی میں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ نمبر 4، عذاب قبر سے چھٹکارا ہوگا۔ نمبر 5، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں آسانی ہوگی۔ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کلمہ طیبہ کے متعلق فرماتے ہیں، دونوں جہاں علم کی قید میں ہیں اور علم کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قید میں ہے، اور کلمہ طیبہ اس میں اللہ ذات کی قید میں ہے۔ جو بھی کلمہ طیبہ کو صدق دل سے پڑھتا ہے اور اس کی حقیقت کو جان جاتا ہے تو اس سے کوئی بھی علم مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتا۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت کے بارے میں فرمایا کہ کلمہ طیبہ سراسر توحید ہے۔ جس نے توحید کو جانا اس نے کلمہ طیبہ کا اسرار اور حقیقت کو جانا، اور جس نے کلمہ طیبہ کو جانا اس نے رب تعالیٰ کو جان لیا۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت کو جاننے کے لیے توحید کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید سے مراد عموماً یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، پس اس کا زبانی اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن قلب سے تصدیق اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان کے ظاہر و باطن میں واحد اللہ ہی رہے۔
لوگ اللہ کو گنتی والا ایک سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہے، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک والا ایک ہے، یعنی تمام عالموں میں سے وہی موجود ہے، وہی معبود برحق ہے۔ تمام عالم اور اس کی مخلوقات اس ذات و صفات کی اظہار ہے، ہر شے میں اسی کی جلوہ گری ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود ہی نہیں، لہٰذا اس کا کوئی شریک بھی نہیں، وہی قائم رہنے والا ہے، باقی سب فانی ہے۔ کلمہ طیبہ کا پہلا لفظ ہی لا یعنی نفی ہے کہ نہیں کوئی اللہ، ساتھ ہی فرماتا ہے الہ الا اللہ، معبود سوائے اللہ کے وہ اپنے ساتھ کو شریک برداشت نہیں کرتا، وہ تنہا اور یکتا ہے۔ اور کلمہ طیبہ کا دوسرے حصے میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جل شانہ نے کسی کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ پسند نہیں فرمایا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ وہی اس کی ذات و صفات کا کامل، مکمل، اکمل اظہار ہے۔